تو سب سے پہلی بات، آدمی جب انسان شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے شروط اور ارکان کو مان لیتا ہے، تو اس کو 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ التوحید، کہ مختصراً یہ کہ بندہ دل سے یہ اعتقاد رکھے، اس بات کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، افعال میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ التوحید ہے، یہ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کبھی کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا ہے، اس کے بغیر آدمی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان زندگی میں جو کچھ کرے، بہتر سے بہتر کام انجام دے، لیکن آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کا ہر اچھا عمل، ہر خوبی برباد چلی جائے گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے التوحید، آدمی کو جاننا چاہیے۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ التفرید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اور انسان کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے التجرید ہے، یعنی تمام اعمال کس کے لیے خالص کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ جب بندہ توحید کو مانتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، قول، جتنی چیزیں وہ انجام دیتا ہے وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے انجام نہیں دیتا ہے، اس میں ریاکاری، خواہش نفس وغیرہ کی ساری چیزیں جو پائی جائے گی، تو وہ اس کا عمل قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اور چوتھا مرحلہ التحقیق ہے۔ آدمی جب ان 3 مراحل کو مانتا ہے، گزرتا ہے، پھر آدمی صرف توحید کو مانتا اور قبول نہیں کرتا ہے، آدمی کے افعال میں، اخلاق میں، اس کے اقوال میں توحید دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 مراحل ہے۔ توحید اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب یہ دعوت پھیلنے لگی تو کفار مشرکین کو رہا نہیں گیا، تو ابو الحکم عمرو بن ہشام کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیتے ہیں قریش، اور یہ لشکر لے کر کے ابو طالب کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے، ہمارے معبودان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ ابو طالب کے پاس آ کر کے یہ پورے قریش کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی خدمت میں آ کر کے آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اور ہمارے معبودوں کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں یہ شکایت کر کے، تو ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم آپ کی شکایت لے کر کے آئی ہے کہ آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اس دعوت کو پھیلاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا پھر مجھے موت آ جائے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو، حوصلے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں، اے بھتیجے، تجھے جو کرنا ہے کر گزر، جہاں چلنا ہے چل، تجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں تیری بھرپور مدد کروں گا۔ یہ توحید کی دعوت ہے کہ ہمارے قدموں میں تھوڑی سی پریشانیوں کے سبب لغزش نہیں آنی چاہیے کہ آدمی کیا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لے کر کے پریشان ہو جائے، گھبرانا شروع ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دعوت توحید یہ حق ہے، اور یہ سب سے پہلی دعوت ہے جو انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو یہ دعوت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلنے لگی
تو یہ کفار طرح طرح کے سازشیں، طرح طرح کے حربے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ آپ کو جان کی دھمکی دی گئی، آپ کو مارنے کی کوششیں کیے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہلے؟ کبھی نہیں ہلے۔ آپ کے اصحاب کبھی ہلے؟ پیچھے ہٹے؟ آپ بتاؤ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی گئی، کیا اس سے بڑھ کر کے ہماری پریشانیاں تکلیفیں ہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں، جو ستایا گیا، کیا اس سے بڑھ کر کے ہماری تکلیفیں یا آج کل کی پریشانیاں، لوگوں کی دھمکیاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید پر جمے رہنا، جڑے رہنا، یہ سب سے اہم اور ضروری مسئلہ ہے موجودہ دور میں۔ آدمی اس چیز کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں اپنا وقت لگاتا ہے تو پھر آدمی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ خلاصے کے طور پر ایک آخری پیغام یہی دینا چاہتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ ایک موحد توحید پرست کیسے ہوتا ہے، ایک موحد جو ہے توحید پرست کیسے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل گئی، توحید کا بول بالا ہونے لگا، تو مشرکین بے چین اور بیتاب ہو گئے کہ اس کی دعوت تو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرنا۔ وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر چکے اور تھکے ہارے کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عتبہ ابو الولید قریش میں سے ایک شخص تھا، بڑا ذہین چالاک تھا، اور اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں، جس دعوت کو آپ پیش کر رہے ہیں، اس دعوت کے ذریعے سے ہمارے درمیان پھوٹ پیدا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، رشتہ داریاں کٹ رہی ہے، لوگ جدا ہو رہے ہیں، تو آپ کی دعوت کا یہی نتیجہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو میں کچھ تجاویز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور اپنی دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ تو عتبہ ابو الولید کچھ تجاویز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، جب اہل الحدیث، اور یہ اہل حدیثوں کی خاصیت ہے کہ وہ توحید کے باب میں، منہج سلف کے باب میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا توحید ہے، کیا منہج سلف لگائے بیٹھے ہیں، بھائی سے لوگ چھٹ رہے ہیں، لوگ کٹ رہے ہیں، لوگ دور بھاگ رہے ہیں، کوئی اچھا موضوع لے کر کے آؤ، کسی اچھے موضوع پر بتاؤ جس سے لوگ جڑے رہے۔ یہی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو عتبہ ابو الولید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کی دعوت کا مقصد مال کمانا ہے تو ہم آپ کو مکہ کا امیر ترین آدمی بنائیں گے۔ اگر آپ اس دعوت کا مقصد یہ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ مالدار بن جائے تو ہم آپ کو مکہ کا امیر ترین آدمی بنائیں گے، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرداری حاصل ہو اور آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ان قوم و قبیلوں کا سردار بنا دیں گے۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت دیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا کسی جن کے سائے تلے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم آپ کا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے اور جو خرچ آئے گا وہ ہم دے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھی خاتون سے شادی کریں تو یہ قریش کی جتنی خوبصورت عورتیں ہیں، آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں بس بتا دیں، ہم آپ کی اس سے شادی کروا دیں گے۔ بہت ساری تجاویز اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجاویز کو خاموشی کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد ابو الولید سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں اور ابو الولید سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تو کہا ہے اس کا جواب یہی ہے جو میں نے حامیم سجدہ پڑھ کر کے تجھے سنائی ہے۔ اب تو جانے اور یہ کلام جانے۔ ابو الولید جس مقصد کے ساتھ، جس جذبے اور خروش کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، وہاں سے جب لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، اور وہ جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے نہ کچھ، جا کر کے اس قوم کو بتا دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تائید میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہے، ایک موحد توحید پرست اپنے جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے، اور یہی سلف صالحین کا منہج مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور شیخ محترم کے خطاب کا جو خلاصہ ہے وہ یہی کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں جو خطاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، بہت ہی جامع اور پرمغز خطاب تھا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہے، جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔